مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم بات کی توجہ دلانے کے لیے حاضر ہیں، جو سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جس صفات و خصوصیات اور کمالات سے نوازا تھا، وہ بہت کم لوگوں میں جمع ہو پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو حیا کی صفت رکھی تھی، وہ حیا بہت وسیع مفہوم میں، بہت وسیع معنی میں ہے۔ وہ حیا ایسی حیا تھی کہ اس میں جملہ آداب زندگی بھی آ جاتے ہیں، ان میں تقوی اور احتیاط کی اعلیٰ درجے کی زندگی بھی آتی ہے، اس میں معاشرت کی، معاملات کی بہت باریکیاں آتی ہیں، جو باریکیاں انسان کے ذہنوں سے اکثر اوجھل ہو جایا کرتی ہیں، اور ان میں ایسی بات جو معاشرے میں اچھی نہ سمجھی جاتی ہو، اور جو لوگ اس کو درست نہ سمجھتے ہوں، اور جس کے ہوتے ہوئے آدمی کا سر جھکنے لگے اور شرم محسوس ہونے لگے، ان سب میں اتنے وہ محتاط تھے اور اتنا خیال کرنے والے اور لحاظ کرنے والے تھے کہ ان کی حیا کی شہرت تھی، اور ملائکہ فرشتے بھی ان کا لحاظ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت حیادار کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا اور حدیث میں بتایا گیا کہ فرشتے ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف جو بہت اہم تھا اور بڑا تھا، وہ یہ تھا کہ ان میں وفا بھی بہت تھی۔ وفا ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کسی کام سے بھیجا ہے، اور وہ واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب وہ مکے گئے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قریش نے روک لیا تھا اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بتا کر کے ان کو بیعت میں داخل کیا تھا۔ یہ ان کے شرف کے لیے غیر معمولی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ نے وہ شرف انہیں کیسے دیا، یہ عزت انہیں کیسے دی، یہ سعادت ان کو کیسے عطا فرمائی؟ یوں ہی کوئی چیز نہیں ہو جایا کرتی ہے۔ وہ الگ ہے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کیسی زبردست قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائیں، اور وہ الگ ہے جو انہوں نے اسلام کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا اور خرچ کرنے والے ہیں آگے چل کر کے، اور قربانی دینے والے ہیں، اور انہوں نے جب بدر میں سب جا رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں، اس وقت انہوں نے اطاعت کا اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو پورا کیا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھیں کہ تو آپ ان کی تیمارداری کریں۔ یہ سب چیزیں ان کی عجیب تھیں، اطاعت کی بڑی شعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال کرنے والے، بہت زیادہ لحاظ کرنے والے،
یہاں تک کہ آپ نے جو باتیں فرمائی آپ کے بعد بھی ان کا بہت زیادہ خیال کرنے والے اور لحاظ کرنے والے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اور آپ کے ارشاد کو انہوں نے نیچے نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار نہیں کی. یہ انہوں نے اپنی خواہش پر چل کے نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھنے کو یہ امانت ملی ہے اور اس کا نہ چھوڑنے کی وصیت کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس وقت حدیبیہ میں بیعت ہو رہی تھی، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ گئے ہیں تو ان کے جو احسانات تھے، ان کو جو عزت حاصل تھی پہلے سے قریش میں اسلام لانے سے پہلے سے جو ان کو مقام عزت حاصل تھی، ان کے قبیلے کی عزت حاصل تھی، ان کو اس کی اجازت مل گئی تھی طواف کریں، عمرہ کریں. لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پیش قدمی کریں. ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک دیا گیا، آنے نہیں دیا گیا، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم ان پر پیش قدمی نہیں کریں گے. یہ ہے وہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ابھی اس کام کو کرنا ہے، وہ کام کر کے آئیں اور ان پوری بات بتائی، اس کا پورا حق ادا کیا سفارت کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کوئی بات ایسی نہیں ہے. اگر ان کے عہد میں جو فتوحات ہوئی ہیں اور جو اسلام کا دائرہ، مسلمانوں کا دائرہ جو وسیع ہوا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی ان کی کامیابی ہے. اور یہاں بھی ان کے ہی زمانے میں جو اسلام آیا اور مسلمان داخل ہوئے، یہ بات بھی بالکل واضح ہے، تاریخی طور پر ثابت ہے. ہندوستان میں بھی جو ان کے زمانے میں یہاں آئے، علامہ سید سلیمان ندوی کے تعلق سے بڑے مؤثر اشعار بھی ہیں. یعنی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی مظلوم شخصیت، زندگی میں بھی مظلوم شخصیت، وفات کے بعد بھی بہت ہی مظلوم شخصیت. لیکن افسوس کی بات کے واقعات کو لوگ ایسا اہمیت دے کر کے اتنی اہمیت دیتے ہیں جو دینی چاہیے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ دوسرے اہم ترین واقعات کو فراموش کر دیا جائے اور بھلا دیا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، واقعہ ہے، اور اس سے جو اسلامی دنیا کو بلکہ انسانی دنیا کو جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی بات واضح ہے کہ فتنوں کا بھی دروازہ کھل گیا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی دی اور پھر ایک صاحبزادی دی، اور فرمایا تھا کہ اگر اور صاحبزادی ہوتی کہ فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح ہو چکا تھا تو اور ہم عثمان کو دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو ذرا بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور ان کا ایک بڑا کام جو یہ ہے کہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. اور علامہ ابن کثیر دمشقی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عہد میں جو برکتیں دیں اور جو اسلام پھیلا ہے، مسلمانوں کا کام جو پھیلا ہے دنیا بھر میں، اور اسلام داخل ہوا دنیا کے مختلف حصوں میں، اسلام کا غلبہ حاصل ہوا، یہ سب برکت اس کی ہے جو حضرت عثمان علیہ السلام حضرت رضی اللہ عنہ بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے تھے. اور خود جب شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور خون کا قطرہ ان مصحف پر گرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چیز کی گواہی قرآن پاک بھی دے گا اور دنیا دے گی، دنیا کا چپا چپا دے گا جہاں اس کے انوار گئے ہیں اور اس کی روشنی گئی ہے، جہاں اس کے فوائد پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو اختیار کرنے اور ان کی شخصیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں لوگ ان کی طرف غلط منسوب کر کے یا ان کے فیصلوں پر جو انہوں نے دین کے ہی خاطر فیصلے کیے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجے کی دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، ہمیں اس تعلق سے صحیح بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے اپنے رضا کے کام لے. آمین یا رب العالمین.
مساجد میں